بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ ناظرین کرام، 17 رمضان المبارک 2 ہجری اسلام کا پہلا عظیم الشان مارکہ، جو جس طرح ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2، تو اسلام کی بھی جو بڑا مارکہ تھا وہ بدر کی صورت میں ہوا۔ یہ مارکہ کیا تھا، کیسے ہوا، اس حوالے سے آج ہم نے گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں معروف علمی روحانی شخصیت جناب قاری حنیف ڈار صاحب کو دعوت دی ہے۔ قاری صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ قاری صاحب، بدر یوم الفرقان 17 رمضان المبارک، صحابہ کے روزے بھی ہیں، حضور علیہ السلام کے ساتھ نکلے ہیں، ٹوٹل اسٹرینتھ 313 بریگیڈ۔ کس طرح سے آپ بتاتے ہیں کیا تھی بدر اور کیا اثرات، کیا نتائج مرتب ہوئے، اور وہ بدر کو یوم الفرقان کیوں کہا جاتا ہے؟ اصل میں مسلمانوں نے بہت زیادہ مظالم برداشت کیے تھے مکے میں، ٹھیک ہے، اور اللہ کا رسول ہوتے ہوئے اللہ کے گھر سے ہجرت کرنی پڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس سے پہلے تقریباً 80-86 لوگ جو ہے وہ ہجرت کر کے حبشہ گئے ہوئے تھے۔ تو اس زمانے میں لوگ اجازت مانگتے تھے حضور سے کہ اللہ کے رسول، ہم روز ان کی پروسیکیوشن ایک بندہ تھے ہم اٹھا سکتے ہیں نا۔ ابو جہل کو کوئی بھی چھری پھیر سکتا تھا راستے میں جاتے ہوئے، لیکن حضور جو تھے اللہ کا حکم یہی تھا کہ کف ایدیکم، روک کے رکھنا تھا، ہاتھ باندھ کے رکھنے تم نے جب تک کہ فرق واضح نہ ہو جائے۔ یعنی ہم مسلح گروہ گینگ نہیں بننا چاہتے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہم ایک جماعت بننا چاہتے ہیں، وہ جماعت جو صلح اور اصلاح سے محبت کرتی ہے۔ تو وہ 13 سال منہ سے کہنا آسان ہے، پرسیکیوشن کی کوئی صورت نہیں تھی کہ جو نہ آزمائی گئی ہو۔ پہلے استہزاء اڑایا گیا، اس کے بعد جناب علی وہ فزیکل پرسیکیوشن ہوئی جن کی وہ کر سکتے تھے، جادوگر ہیں، فلاں ہیں، ڈھینگ ہیں، یعنی منہ سے جو کچھ پروپیگنڈا ہو سکتا تھا حضور کے خلاف کیا گیا۔ کریکٹر میں تو ایسی کوئی چیز تھی نہیں حضور کے کہ کوئی چیز اس پہ اعتراض کیا جا سکتا۔ یہ سب کچھ 13 سال برداشت کر کے ہمیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایک دفعہ کسی نے تھپڑ مارا تو پلٹ کے انہوں نے بھی ٹھوک دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے ان کی تصویب نہیں فرمائی، شاباش نہیں دی، آپ نے غصہ کیا کہ میں نے کہا تھا کہ ریٹیلیٹ نہیں کرنا، تم نے جواباً کچھ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگ یہ برداشت نہیں کر سکتے، یار میں بھی تو کر ہی رہا ہوں برداشت، اگر آپ یہ برداشت نہیں کر سکتے تو آپ اپنے قبیلے میں چلے جائیں، جس دن مجھے اللہ پاک فتح دے گا آ جانا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ فتح میری ہی ہے، تب تک ہم نے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے۔ اللہ پاک نے بھی یہ بات کہی ہے کہ وہ دور تمہاری تربیت کا دور تھا، بڑا صبر، بڑی برداشت۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں اسی کچے کریکٹر کے ساتھ حکومت دے دیں؟ ان تولی تم، اگر تمہیں والی بنا دیں ہم تو تم زمین میں فساد مچا دو۔ یہی ہوتا نا، داعش والوں نے کیا کیا، تباہی مچائی نا، ہاں جی، زندہ جلا دیے لوگ، ہاں، ہر طریقہ انہوں نے، بدترین طریقہ قتل کا انہوں نے اختیار کیا اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اس کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے۔ کہاں چلی داعش، گم ہو گئی، ختم، کسی نے بھی قبول نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ہم ایک متشدد گروہ سمجھ کر مٹا دیے جائیں گے اگر ہم نے یہ روش اختیار کی، ٹھیک ہے۔ تو وہ ساری بڑاس پھر آ کے نکلی یوم بدر کے۔ اللہ نے ہاتھ کھول دیے، کہا میں غصہ کڈو، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، مارو انہیں، اللہ پاک اب وہ آسمان سے نہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا، تم اللہ کے نمائندے ہو۔ تو 7 فرشتے بھی تھے، اور یہ وہ دنیا کا پہلا معرکہ تھا، ایسا کبھی پہلے نہیں ہوا۔ قبیلے کے خلاف لڑتا تھا، ٹھیک ہے، خزرج والے اوس کے خلاف لڑتے تھے۔ یہ پہلی جنگ تھی جو صرف نظریے کی جنگ تھی، نظریاتی بنیاد پہ، نظریاتی بنیاد پر۔ ادھر ایک بھائی ہے، ایک بھائی ادھر ہے، ادھر علی سینہ تانے کھڑا ہے، ادھر جناب علی، عقیل اور طالب آئے ہوئے ہیں۔ اچھا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں حضرت عقیل، کمال، طالب مارا گیا، عقیل قیدی ہو گئے۔ اللہ، اچھا، سیدنا ابو جن بکر کے رضی اللہ نام عنہ، پر کنیت ہے ابو طالب کی۔ اچھا، ہاں جی، تو وہ جو ابو طالب، ان کا اصل نام عبد المناف تھا، اور مناف بدھ کا نام تھا، ٹھیک ہے، اور طالب ان کے بھائی تھے، طالب جو تھے وہ حضرت علی کے بھائی، سب سے بڑے بھائی وہی تھے، اور وہ یوم بدر میں مارے گئے۔
ادھر سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور وہاں طالب اور وہ یعنی ادھر سے ماموں ادھر بانجا، باپ بیٹا بھی تھے، باپ بیٹا بھی تھے، وہ عتبہ ادھر تھا، حذیفہ ان کے بیٹے ادھر تھے. تو یہ عجیب مارکت ہے. وہ جو قبائلی تعصب ہے اس کو روندنے میں کتنی مطلب ہے، وہ کتنا بڑا ایمان چاہیے، عمالیہ جتنا ایمان چاہیے. سگے رشتوں پہ ابو تلوار بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا ادھر تھا. بعد میں اس نے کہا ابا آپ میری تلوار کے آگے آ گئے تھے، میں ولا گیا. انہوں نے کہا پتر یہی میرے اور تیرے اندر فرق تھا. جب تو میرے آگے چڑھتا نا تو میں کبھی میں نہ نہیں ولاتا، چھوڑنا اس تھا لیے کہ میرے ہاتھ حق کا جھنڈا تھا. سبحان اللہ، کیا ایمان تھا، کیا ایمان تھا. تو وہ گروہ وہ تھا، اسی لیے اللہ پاک نے اس کو یوم الفرقان فرمایا، یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں جو نظریاتی جماعتیں تھیں. اب یہ دیکھیں، اس سے پاکستان کو ہم ناپیں، یہ بھی رمضان میں بنا ہے. اچھا بالکل، یہ 27 رمضان کو بنا ہے. ہم نے ہمارے اندر بلوچی تعصب کوئی نہیں تھا، آدھا بلوچستان ادھر آدھا ادھر. پنجابی تعصب کوئی نہیں تھا، آدھا پنجاب ادھر آدھا پنجاب پاکستان، ایران آدھا افغان ادھر آدھا افغان ادھر. اسی طرح سندھ آدھا انڈیا میں آدھا ادھر، راجستھان. جی کلمے نے کاٹا یہ سب. ٹھیک ہے، بالکل بالکل، یہ کلمے کی تقسیم تھی. یہ مدینے کے بعد، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل دوسری تھی، نظریے کی بنیاد پر مذہبی اسٹیٹ تھی، لیکن اسی سال ہم بھی بنے تھے. اچھا، پاکستان پہلے بنا، اسرائیل بعد میں بنا، یعنی لیکن آگے پیچھے ہی ہوئے، ٹھیک ہے، بنے. تو وہ یوم الفرقان تھا، یوم التقى. اسی لیے اسرائیل سب سے زیادہ دنیا میں پاکستان کو کھٹکتا اور پاکستان کو اسرائیل کھٹکتا. اسی لیے اسے پتہ ہے کہ نظریے کا مقابلہ جب بھی ہوگا پھر نظریے سے ہوگا. اپنے تو میزائلوں کی رینج. ہاں جی، قوموں اور قبیلوں کو تو ٹیمپٹیشن دی جا سکتی ہے، کوئی لالچ دے کے کہ جی آپ کو ہم حکمران بنا دیں گے، فلاں کر دیں گے. اسی لیے ہم اس کو پاک فوج کہتے ہیں. یہ نام ہی عجیب ہے. اور اسرائیل دنیا میں ڈرتا بھی پاکستان سے پتہ ہے کہ مطلب آپ دیکھیں نا، باقی ممالک بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم نے اتنے ہزار کلومیٹر، اتنے ہزار رینج فلاں ڈم کا. اسرائیل کو کوئی جو چودھری ہوتا ہے نا، اس کو جو گاؤں میں جو بندہ ٹیر پھر کرتا ہے نا تھوڑی بہت، وہ سمجھ جاتا ہے کہ بھائی اس نے آج نہ صحیح کل اس نے نا گاڑی سے گھسیٹ کے مجھے نکالنا مارنا بھی ہے، لہٰذا وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو مروا دے، بدنام کر دے کسی طریقے سے. بس یہی سازش ان کی چلتی ہے. تو یوم بدر وہ تھا، آپ اندازہ کریں کہ کس قدر ایمان ہوگا کہ جس کی بنیاد پر اللہ نے خوش ہو کے کہا بدر والو جاؤ جو مرضی یا کرو، جنت تمہاری ہے. سبحان اللہ. کس قدر اعتماد ہے کہ یہ برا نہیں کریں گے. جب اللہ کہہ دیتا جو مرضی یا کرو، تو اس کا مطلب جنت میں بھی یہی کہے گا نا اللہ پاک، جو مرضی یا کرو. تو اس کو پتا ہے کہ یہ اتنے طیب النفس ہیں، لکھ کے دے دیا. ہاں، لکھ کے دے دیا، بلینک چیک. اسی لیے جب کبھی کوئی بعد میں کسی سے کوئی غلطی ایسی ہوئی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول گردن نہ مار دوں، تو ہم نے فرمایا عمر یہ بدر والوں میں سے ہے. اچھا، حضرت عمر کا تو وہ بدر کے قیدیوں سے متعلق بھی ایک فیصلہ تھا کہ انہیں مار دیں، اور دوسری طرف سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تھا کہ نہیں جی فدیہ لے کر چھوڑ دیں. ہاں، ان کا یہی تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، پھر اللہ پاک نے اس پہ غصے کا اظہار کیا کہ اگر اللہ پاک پہلے اس فدیے کو جائز نہ قرار دے چکا ہوتا تو تم نے یہ جو فدیہ لیا ہے اس پر تم پر اللہ کی طرف سے سخت عذاب آتا. تو حضور نے فرمایا، درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ درخت کی ٹہنیوں سے زیادہ قریب تھا یہ عذاب اللہ آ چکا تھا، اللہ نے اپنے فضل سے ہم سے ہٹا دیا. ٹھیک ہے. تو آپ نے فرمایا عمر تیری مثال موسیٰ جیسی، نوح علیہ السلام جیسی، جنہوں نے کہا تھا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کافروں کا کوئی گھر سلامت نہ چھوڑ. اور اے ابو بکر تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام جیسی، جب ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. سبحان اللہ. تو قاری صاحب وہ جو غریب قیدی تھے ان کا کیا معاملہ ہوا؟ اچھا، اس میں یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ جو فدیہ دے سکتا ہے وہ دے، پیمنٹ کریں جائیں، اس لیے کہ اب جنگ ہو گئی ہے نا، اب ثابت ہو گیا کہ آئندہ بھی ہوں گی، ہمیں اسلحے کی ضرورت ہے. تو اس کو مد نظر رکھا گیا کہ بھائی اتنا فدیہ دینا ہے. اور جو غریب تھے آپ نے فرمایا ہمارے 10 بچوں کو، تم میں سے جو بندہ 10 بچوں کو کر دے گا، پڑھا دے گا، ہم اس کو فری آزاد کر دیں. تمہارا فدیہ یہ ہے کہ 10 بندوں کو ایجوکیٹ کرو. اس دن 3 قسمیں فدیے کے سامنے آئیں، ایک تو مالی، ایک یہ. اب آپ بتائیں کہ مکے کے کافر مسلمانوں کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو علم حدیث پڑھا رہے ہوں گے؟ نہیں، قرآن پڑھا رہے ہوں گے. ٹیکنیکل ایجوکیشن. یہ وہ علم ہے، علم الاسماء، جس کو آج کل یہ کہتے ہیں یہ دنیاوی علم ہے. جی ہمارے مولوی اس کو عصری علوم ڈی گریڈ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ تو جو دنیاوی علوم ہے. وہ جو ہمارے والا جس میں 7 سال ہم اسی میں ضائع کرنا، قرآن پڑھاتے ہیں نا، اس میں حدیث پڑھاتے ہیں، آخر میں ختم بخاری ہوتی ہے،
نہیں، صرف اب تو دما کافی- لگانے کے لیے. اب تو نصاب کافی پازیٹیو چینجز آئی ہیں. چلیں ہمارے زمانے میں تو نہیں تھا نا, اب جو ہوگا تو وہ دیکھیں گے. لیکن آپ نے فرمایا کہ تم, اس کا مطلب ہے کہ یہ جس کو دنیاوی علوم کہتے ہیں, علم کی دو قسمیں دونوں آدم علیہ السلام سے نکلی ہیں. ٹھیک ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ, ٹھیک ہے. یہ علم الاسماء ہے, دی نالج آف فزیکل سائنسز. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا ہے علم الاسماء اور علم الادیان, اس کو یہ کہتے ہیں. جی. علم الادیان میں اس کو کہتے ہیں سائنس نارمیٹو, دی نالج آف نارمیٹو سائنسز. وہ ابن خلدون نے کہا نا کہ علم و علمان, العلم دو علم جڑ کے بنتا ہے. کسی کے پاس ایک ہے تو وہ العلم نہیں ہے, مکمل کمپلیٹ پرفیکٹ علم نہیں. ٹھیک ہے. علم الاسماء و علم الادیان, علم الہدا, وہ جو اللہ نے بعد میں آدم علیہ السلام کو, یا تو فرشتوں سے جیت گئے نا, علم الاسماء میں جیت گئے آدم علیہ السلام, جی, اس لیے خلافت ملی. تو وہاں جب دوسرا مقابلہ وہ اسم الہدا والا, ہدایات دی نا کہ اس کے قریب نہیں جانا, وہاں ہار گئے, سدھ چت ہار گئے. اس کے بعد پھر اللہ پاک نے تلقا آدم من رب, کھڑے ہو گئے. گرا ابلیس بھی تھا, گرے آدم بھی, وہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا, اس نے ادھر ولیدنیاں مارنی شروع کر دیں. آدم علیہ السلام اٹھے. بس یہ فرق ہے, تقوی کا نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام متقی تھے اور شیطان یہ, خطا دونوں سے ہوئی. اللہ پاک نے فرمایا نا کہ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ سورہ طٰہٰ میں, آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی. اس نے بھی کیا کیا تھا, نافرمانی کی. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. لیکن فرق کہاں ہے؟ فرق اٹھنے میں ہے. یہ توبہ بڑی چیز ہے. یہ شیطان اور انسان کے درمیان فرق توبہ. لوگ کہتے ہیں توبہ سے کیا ہوتا ہے بھائی, اور توبہ اتنی کہ ہر سستی ہوتی. ہاں, مسئلہ یہ کہ اگر توبہ اتنی سوکھی ہوتی تو ابلیس کر لیتا. ہم توبہ کر کے غلطی پھر بھی ہو جاتی ہے. اللہ پاک نے فرمایا هو الذی یقبل توبۃ عبادی ویعفو عن السیئات ویعلم ما تفعلون. اسے پتہ ہوتا ہے تم کیا کرو گے, کل توڑنی ہے تم نے, پھر بھی وہ قبول کر لیتا ہے. تو قاری صاحب, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو تعلیم کی غرض سے ہمارے بچے بچیاں ایبراڈ جاتے ہیں, یو کے جاتے ہیں, امریکہ جاتے ہیں, تو یہ جانا بھی غیر مسلم سے تعلیم لینا بھی نبی کا حکم پورا کرنا ہے. علم جہاں سے بھی ملے وہ مسلم غیر مسلم نہیں ہے, وہ آدم کی ہی جو ہے وہ سنت ہے. امریکی یونیورسٹیوں سے جینیٹیکلی جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں وہ انسان میں رکھا گیا تو فتوحات کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. سائنسی ترقی جو بھی ہو رہی ہے, وہ جو بھی کرے وہ اللہ کی حجت پوری کر رہا ہے. اللہ پاک نے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق. ٹھیک ہے. ہم یونیورس میں ان کو اپنی, اب آیات قرآنی ختم ہو گیا, اب آیات آسمان سے نازل نہیں ہوں گی. اب ورڈ آف گاڈ جو ہے وہ قرآن تھا, اور ورک آف گاڈ یونیورس ہے. ہم اب اسے ہم دنیا کو اپنا آپ اپنے کام سے دکھائیں گے. انسان پہنچنے والا ہے ہمارے کام تک. یہ جو سائنسی ترقی ہو رہی ہے یہ اللہ کے وجود کا ثبوت فراہم کر رہا ہے, یہودی کر رہا ہے یا عیسائی کر رہا ہے. ہم تو قرآن سے ثابت کرتے ہیں نا, وہ اللہ کے ورک سے. قاری صاحب, بدر پہ آتے ہیں. بدر کے نتائج کیا نکلے, اس جو مارکا تھا اس کا کیا مطلب, اس پہ ہم پروگرام کو اختتام کی طرف جاتے ہیں. وہ تو یوم الفرقان تفریق ہو گئی. ٹھیک ہے. کچھ عرصے تک تو وہ جہاں آئے فرقان نازل ہوئی تھی اس جگہ انہوں نے چبوترا بنایا تھا مسجد قباء میں, کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں آئے فرقان نازل ہوئی تھی. اب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, لوگ کہتے نہیں ہے وہاں پہ. تو فرق ہو گیا کہ قوم کس کو کہتے ہیں, اسلامی قوم کس کو کہتے ہیں, مسلمان کس کو کہتے ہیں. مسلمان قوم سے تعلق نہیں رکھتا. دیکھنا ہندوؤں میں بھی وہ ساری قومیں ہیں جو ہمارے مسلمانوں, راجپوت ہیں, وہ سارے ادھر ہی موجود ہیں. جو بھی ادھر قومیں ہیں مسلمانوں کی وہ ادھر بھی موجود ہیں. تو جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا نا, انی اراک کا, میں دیکھ رہا ہوں تجھے, وہ قوم کا, تیری قوم کو. ابراہیم اس قوم میں سے نہیں تھے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. مسلمان قوم نہیں ہے. مسلمان جو ہے وہ کلمے کی نسبت سے قوم ہے, خون کی نسبت سے قوم نہیں ہے. اس دن خون سے لڑا تھا. نظریہ ہے. ہاں. بہت شکریہ جناب قاری حنیف ڈار صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین کرام, بدر کے حوالے سے آپ نے مکمل تفصیل ملاحظہ فرمائی. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی ایونٹس ہوں, اس طرح کے ایام ہوں, ان ایام پر آپ حضرات کے سامنے وہ تمام چیزیں, وہ تمام حقائق رکھے جائیں جو کہ بغیر کسی تنازع, بغیر کسی فرقواریت میں الجھے ہوئے ایک جامع چیز نکل کر سامنے. آپ کے کوئی بھی سوالات ہوں, اشکالات ہوں, اعتراضات ہوں یا رائے یا تجاویز ہوں, کامنٹ سیکشن میں آ کر دیجئے. دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ.